السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور پرنور شفیع یوم النشور جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ بلند آواز سے نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج کی میری تقریر کا عنوان موضوع جو ہے ایمان کی طلب اور اس کی حفاظت، ایمان کی حفاظت۔ انشاءاللہ عز و جل اس موضوع پر میں گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں 5واں پارہ سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے، جو میں نے خطبے کے بعد آپ کے سامنے آیت پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو ایمان رکھو، اے ایمان والو ایمان رکھو اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اپنے ان رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو پہلے اتاری۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کا حکم دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی آئے یا پھر جتنے رسول آئے ان رسولوں پر بھی ایمان رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ جس طرح تم قرآن پر ایمان رکھتے ہو تو قرآن سے پہلے جتنی کتابیں رسولوں پر اتاری گئی ہیں تو ان کتابوں پر بھی تم کیا رکھو، ایمان رکھو۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے اپنی زبان میں آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو یہ آیت کا شان نزول کیا ہے، دیکھیں کہ کچھ لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آئے اور وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ایمان وہ لے کر نہیں آئے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ ہم آپ پر ایمان لے کر آتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور حضرت عزیر علیہ السلام پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ یہ کنز الایمان میں یہ تفسیر آئی ہے، موسیٰ علیہ السلام توریت پر اور عزیر علیہ السلام پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی رسول ہیں، ان کے علاوہ اللہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں، تو ہم ان لوگوں پر ایمان نہیں لاتے، ان کتابوں پر ایمان لے کر نہیں آتے۔ تو یہ آیت اتری اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اے ایمان والو ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر اور اس کے کتاب پر جو اپنے رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو پہلے اتری، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری۔ یعنی تمہیں قرآن پر بھی ایمان رکھنا ہوگا اور پہلے کی کتابوں پر اور پہلے کے رسولوں پر بھی کیا رکھنا ہوگا، ایمان رکھنا ہوگا۔ اور اس آیت میں جو دوسری چیز علماء کرام اپنا ایک قول بیان کرتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا باللہ۔ تو دیکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سی جگہوں پر یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ بہت جگہ قرآن کریم فرقان حمید میں یہ ذکر آیا ہے کہ اے ایمان والو۔ اور اس آیت میں اگر دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
ایمان لے کر آؤ، اے ایمان والو ایمان رکھو، ایمان لے کر آؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اس آیت میں شروع میں تو ذکر فرماتا ہے، مخاطب فرماتا ہے ایمان والوں کو، ذکر کرا ایمان والوں، اے ایمان والو، اور اس کے بعد ذکر فرماتا ہے کہ ایمان رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ یا ایھا الذین کافرو، اے کافروں مشرک، یا ایھا الذین آمنوا الیہود والنصارى، اے یہود و نصارہ ایمان لے کر آؤ، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ایمان والوں سے ہی کہہ رہا ہے کہ ایمان لے کر آؤ۔ تو اس سے مراد یہاں پر بعض علماء کرام نے یہ چیز ارشاد فرمائی ہے کہ اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ، اس سے مراد تقوی اختیار کرو۔ یہ ایک قول علماء کرام نے بیان کیا ہے۔ اور اگر یہ آیت مسلمانوں کے لیے نازل ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو کہتا ہے کہ اے ایمان والو اپنے ایمان پر ثابت قدم رہو، اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اگر یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا یہود و نصارہ کے متعلق ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی آیت کا شان نزول پڑھا کہ کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھیں گے، عزیر علیہ السلام پر ایمان رکھیں گے، توریت پر ایمان رکھیں گے، باقی کے کتابوں پر رسولوں پر ایمان نہیں رکھیں گے۔ تو اس سے یہاں پر مخاطبہ کنز ایمان میں آیا ہے کہ یہود و نصارہ کو مخاطبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ پہلے کے رسولوں پر، پہلے کی کتابوں پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پر بھی ایمان لے کر آؤ۔ اگر اس آیت سے مراد یہود و نصارہ ہے تو پورے کے پورے رسولوں پر اور پوری کی پوری کتابوں پر ایمان لانا ہوگا۔ اگر یہ آیت منافقین کے لیے اتری ہے، منافقین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کو کہتا ہے کہ اے منافقین ظاہری ایمان نہ لے کر آؤ، صرف زبان سے کلمہ نہ پڑھو، بلکہ دل کے ساتھ بھی اس کو کیا کرو، تسلیم کرو، دل کے ساتھ بھی ایمان لے کر آؤ۔ تو یہاں پر کنز ایمان میں ایمان والوں کا بھی ذکر ہے، یہود و نصارہ کا بھی ذکر ہے، اور منافقین کا بھی ذکر ہے۔ اگر ایمان والے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہتا ہے کہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہو۔ اگر یہود و نصارہ ہے اس آیت سے مراد تو کہتے ہیں کہ پورے کے پورے رسولوں اور کتابوں پر ایمان لانا ہوگا۔ اگر منافقین ہیں تو ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ تم صرف ظاہری کلمہ نہ پڑھو، بلکہ ایمان کے دل کے ساتھ ایمان لانے کی، دل سے یہ چیز مانو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے۔ تو یہاں پر بتانے کا مقصد میرا حاصل کلام یہ ہے کہ دیکھیں کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر کیا لے کر آؤ، ایمان لے کر آؤ۔ اس سے مراد یہ تقویٰ بھی ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو اللہ کی ان آیات پر ہم تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ تو میں آپ کے سامنے جو موضوع لیا ہوں کہ ایمان کی طلب کرنا اور ایمان کی حفاظت کرنا، یہ ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز قیمتی نہیں ہے سوائے ایمان کے۔ ایمان انسان کا سلامت رہنا، محفوظ رہنا، یہ اس کے لیے اس دنیا میں سمجھ لیں یا پھر آخرت میں سمجھ لیں، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ مال جاتا ہے، جان جاتی ہے، اولاد جاتی ہے، گھر والے جاتے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ سمجھ لیں کہ جاہ منصب چلا جاتا ہے، کوئی فکر کی بات نہیں۔ اگر ایمان چلا گیا تو انسان اس دنیا میں بھی تباہ و برباد ہے اور آخرت میں بھی تباہ و برباد ہے۔ تو اسی وجہ سے دیکھیں کہ جب ہم ایمان مجمل پڑھتے ہیں، ایمان مجمل میں کیا ذکر ہے کہ آمنت باللہ کما ھو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ واقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفاتوں کے ساتھ ہے، اور اس کے تمام احکام میں نے قبول کیے، اور میں زبان سے اقرار کرتا ہوں اور دل سے تصدیق کرتا ہوں۔ تو ایمان صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دل سے تصدیق بھی کرنا ہے، وہ تصدیق بالقلب، تب ہم کامل ایمان والے، پکے ایمان والے بنتے ہیں۔ ورنہ منافقین بھی یا پھر کچھ یہود و نصارہ بھی، ظاہری ایمان رکھنے والے، وہ بھی کلمہ گو تھے، مسلمانوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر نمازیں وغیرہ پڑھتے تھے، لیکن ظاہراً وہ پکے مسلمان نہیں تھے بلکہ منافقین تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ۔ تو ایمان اس دنیا میں سب سے بڑی شے ہے، سب سے بڑی دولت ہے، اور جو شے قیمتی ہوتی ہے
جو شے قیمتی ہوتی ہے اس کے چوری ہونے کا ڈر بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے، اس کے کھو جانے کا بھی ڈر اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھ لیں کسی چیز کی اگر قیمت نہیں ہے، مثال کے طور پر پتھر وغیرہ کی قیمت کچھ بھی نہیں ہے تو وہ راستے پر پڑا ہوا ملے گا، اور اگر اسی جگہ اگر سونا ہو، گولڈ ہو، چاندی ہو تو اس کی قیمت ہے وہ تجوریوں میں رکھا ہوا ملے گا۔ تو جس شے کی قیمت ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، تو ایمان کی بھی اہمیت ہے، اس کی قیمت ہے، یاد رکھیں، اور اس کی بھی حفاظت کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ دیکھیں کہ ہمارے باپ دادا مسلمان، ہو سکتا ہے کہ دادا پردادا اگر ہندوستان میں رہنے کی وجہ سے ہندو رہے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا۔ جب ہماری آنکھ کھلی، جب ہمیں سمجھ آئی، جب ہمیں بولنے آیا تو سب سے پہلے ہم نے اللہ کا نام سنا، اس کے رسول کا نام سنا۔ اور جو چیز ہمیں مفت مل جاتی ہے، بغیر محنت کے مل جاتی ہے، بغیر کوشش کے مل جاتی ہے، تو اس شے کی ہمارے نزدیک اہمیت نہیں ہوتی، اس شے کی اہمیت نہیں ہوتی۔ وہ دنیا کی کوئی بھی شے سمجھ لیں، اور چاہے تو ایمان بھی سمجھ لیں، ایمان کے ہمارے نزدیک زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ اگر ہمارے نزدیک ایمان کی زیادہ اہمیت ہوتی تو ہم حرام اور حلال کمانے میں فرق کرتے، جھوٹ اور سچ بولنے میں فرق کرتے، نماز چھوڑنے میں فرق کرتے، لوگوں کے حقوق مارنے میں فرق کرتے، یعنی اللہ کا خوف رکھتے، ڈر رکھتے کہ اگر میں یہ کروں گا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا۔ ہو سکتا ہے یہ عمل کرنے کی وجہ سے، حرام مال کمانے کی وجہ سے، نماز چھوڑنے کی وجہ سے، بدعتیں کرنے کی وجہ سے، لوگوں کے حقوق مارنے کی وجہ سے میرا ایمان چلا جائے۔ لوگوں کو یہ خیال نہیں۔ کیوں خیال نہیں؟ کیونکہ ہمیں ایمان بغیر طلب کے ملا ہے۔ ایک چیز سمجھ لیں کہ ایمان کی طلب ہونا یہ ضروری ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بغیر طلب کے ملا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے تقدیر میں وہی کچھ لکھا ہے جو ہم چاہتے تھے۔ اللہ نے تقدیر میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں لکھا، بلکہ ہم جو دنیا میں کرنے والے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے جانتا تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیا۔ لیکن ایک ظاہری طور پر میں ایک چیز آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ دیکھ لیں کہ ایک انسان ہے جس کا گھرانہ پورا کیا ہے؟ مسلمان ہے، ایک بچہ مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے، اور ایک انسان ہے جو نان مسلم ہے، ہندو ہے، کرسچن ہے، کوئی ایک سمجھ لے کہ نان مسلم ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے، نان مسلم سے مسلم ہوتا ہے، اس کے ایمان میں، اور ایک مسلمان گھرانہ ہے اور ایک انسان کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کے ایمان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ نان مسلم جو مسلمان ہوا ہے وہ اسلام کی خوبصورتی دیکھ کر، اسلام کی حقانیت دیکھ کر، اسلام کو جان کر وہ انسان مسلمان ہوا ہے، اور ہم تمام چیزیں جان کر بھی ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ کون سی چیزیں صحیح ہیں، کون سی چیزیں غلط ہیں۔ ہونا چاہیے، ہم مسلمان ہیں تو صرف ہمیں 5 کلمے آ گئے، 5 نمازیں پڑھنی آ گئی، سال میں ایک بار ہم زکوٰۃ دیے، روزہ رکھے، حج کیے وغیرہ، یہ تمام چیزیں کر لینے سے یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ پورا کے پورا مسلمان ہے۔ اسلام اس کے علاوہ بھی نام ہے، یعنی یہ تمام چیزیں تو حق ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ان چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، ان چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے علاوہ قرآن حدیث کن چیزوں کو منع فرماتی ہے، کن چیزوں کا کرنے کا حکم دیتی ہے، کون سی چیزیں ہمارے لیے حلال ہے، کون سی چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں، ان چیزوں کا علم رکھنا، ان چیزوں کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ ہر کوئی نہیں جانتا، پتہ ہی نہیں ہوتا، اور وہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتا، تو ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ میں ایک چیز آپ کے سامنے بیان کروں کہ انسان یہ سوچتا ہے، کیا سوچتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں قبر میں آسانی سے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دے دوں گا، یا پھر میں مسلمان ہوں، مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ اس کا یہ ایک ذہن، اس کی یہ سوچ فکر، یہ زندگی بھر اس کے ساتھ چلتے رہتی ہے۔ آپ بتاؤ کہ جو بندہ، جو انسان زندگی بھر اللہ کی نافرمانی کرتا رہا ہو، زندگی بھر اس انسان نے گناہ میں زندگی گزاری ہو، کیا اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا؟
اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا؟ ہرگز کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ کیا وہ انسان قبر میں منکر نکیر کے سوالات جو دینے ہوتے ہیں اور ان سوالات کے بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ وہ جنت کا فیصلہ فرمائے گا، تو وہ سوالات تو ہمیں اس دنیا میں پتہ ہے کہ وہ سوالات کیا ہیں اور ان سوالات کے جوابات کیا ہیں یہ بھی پتہ ہیں، لیکن قبر کا معاملہ ایسا نہیں ہے، یاد رکھیں۔ پتہ ہونے کے باوجود بھی ہم وہاں پر جواب نہیں دے پائیں گے، کیونکہ ہمارے عمل طے کریں گے، ڈیسائیڈ کریں گے۔ یعنی اگر ہمارے عمل اچھے ہیں تو ہم قبر میں ان سوالات کے جوابات دے پائیں گے، اگر ہمارے عمل اچھے نہیں ہیں یا پھر سمجھ لیں کہ ہم ایمان پر ہمارا خاتمہ نہیں ہوا ہے، ہماری موت ایمان پر نہیں ہوئی ہے، تو ہم ان سوالات کے جوابات ہرگز نہیں دے پائیں گے۔ تو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ جو انسان زندگی بھر اللہ کی نافرمانی کرتا رہا ہو، آخرت میں یا پھر موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب ہو یا پھر اس کی بخشش و مغفرت ہو، تو سوچنا چاہیے کہ اس کا ایمان رہے گا یا پھر نہیں رہے گا۔ اور بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے، سلامت ہے کہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے بزرگان دین علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ لوگوں، روزانہ جب رات میں جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو روزانہ کلمہ پڑھ لیا کرو اور اپنے گناہوں کو یاد کر لیا کرو اور توبہ و استغفار کر لیا کرو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیا کرو، یہ سوچ کر کرو کہ یہ رات ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کی آخری رات ہو، کل صبح میں دیکھ نہ پاؤں۔ روزانہ رات میں کلمہ پڑھ لیا کرو اور توبہ استغفار کر کے اللہ کو راضی کر کے سویا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ صبح ہماری آنکھ نہ کھلے، اور جب صبح آنکھ کھل جائے اللہ کی تعریف بیان کرو، ایمان پر قائم رہو، کلمہ پڑھتے رہو، اور یہ سوچو کہ مجھے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری رات عنایت نہ فرمائے، یعنی آنے والی رات مجھے نصیب نہ ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، یاد رکھیں، بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ صبح کریں گے، ان میں سے کچھ لوگ ایمان والے ہوں گے اور کچھ لوگ ایمان سے بھٹک گئے ہوں گے، یعنی ایمان سے خالی ہو گئے ہوں گے، اور کچھ لوگ رات کریں گے، رات میں سوئیں گے، جب صبح اٹھیں گے، کچھ لوگ رات میں سو کر صبح اٹھیں گے، رات میں سوتے وقت وہ ایمان والے ہوں گے، لیکن جب صبح اٹھیں گے تو ایمان سے خالی ان کا ہاتھ ہوگا، ایمان سے خالی ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ دن کریں گے اور دن بھر پورا کام دھندا وغیرہ جو بھی ہے وہ تمام چیزیں کریں گے، جب رات کا وقت آئے گا تو ان کا ایمان باقی نہیں رہے گا۔ تو غور کریں، فکر کریں، کیا وہ زمانہ نہیں آ گیا؟ کیا آج ہمارے اندر حلال و حرام کی تمیز ہے، حقوق العباد ادا کرنے ہیں اس کی تمیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق ہمیں ادا کرنے ہیں، گناہوں سے بچنا ہے، کیا ہمیں اس کی فکر ہے؟ تو کیا وہ زمانہ نہیں آ گیا؟ اگر وہ زمانہ نہیں آ گیا، ابھی وہ زمانہ آنے والا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر وہ زمانہ آ چکا ہے تو فکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں عطا نہ فرمائے، ان لوگوں میں نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مسجدیں بھری ہوں گی، پوری کی پوری مسجدیں بھری ہوں گی، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی مومن نہیں ہوگا، ایمان والا کوئی ایک بھی ایمان والا نہیں ہوگا۔ مسجدیں اللہ کی بھری ہوئی ہیں، سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی ایمان والا نہیں ہوگا۔ تو خوف رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ کیا وہ زمانہ آ چکا ہے؟ نہیں آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اور اگر وہ زمانہ آ گیا ہے تو ایسے زمانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ مانگے، ایسے لوگوں سے پناہ مانگے، اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ رجوع کرتے رہیں، موت کو کثرت سے یاد کرتے رہیں، توبہ و استغفار کرتے رہیں، اور ہمیشہ کلمہ پڑھتے رہیں، تاکہ ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ ہو۔ تو ایمان یہ سب سے بڑی دولت ہے، یاد رکھیں، ایمان والے کا ایمان یہ اس کا سب سے بڑا سرمایہ ہے اس دنیا میں اور آخرت میں۔ اور اگر انسان کے پاس ایمان ہے، ایمان سلامت ہے، اور اگر اس نے دنیا میں کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ کیا ہو، بڑے سے بڑا گناہ کیوں نہ کیا ہو، اس ایمان کی دولت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک دن اس کو جنت میں ضرور ڈالے گا۔ مثال کے طور پر ایک کوئی انسان ہے، ایمان والا ہے، لیکن بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، لیکن وہ بڑے گناہ، کبیرہ گناہ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ جہنم میں سزا دے گا۔
اس ایمان والے کو بھی جہنم میں وہ سزا ملے گی، لیکن جس کے دل میں رائی برابر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذرہ برابر ایمان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالے گا، سزا بھگت کر وہ جنت میں جائے گا۔ تو ایمان سلامت رہنا یہ بہت ضروری ہے، اور ایمان سلامت رہنے کی بہت سی چیزیں علماء کرام نے عمل بتائی ہیں، اور ایمان برباد ہونے کے بہت سے عمل علماء کرام نے بیان کیے ہیں۔ اسی طرح جس طرح دیکھیں کہ انڈیا میں ہم رہتے ہیں، ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، اگر کوئی مجرم بڑے سے بڑا جرم کرتا ہے تو اس کے لیے 2 سال 4 سال 10 سال 12 سال 16 سال یا پھر زیادہ سے زیادہ عمر قید کی اس کو سزا ملتی ہے۔ لیکن انڈیا کے قانون کے مطابق اگر وہ انسان بہت بڑا جرم کرتا ہے تو ایک سزا اس کو پھانسی بھی ہے۔ کیا ہے؟ وہ اس سزا سے بچ نہیں سکتا، پھانسی بھی ہے، تو اس کو وہ سزا مل کر رہے گی۔ ایک مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ چیز بیان کر رہا ہوں۔ اسی طرح ایک چیز ہے شرک، ایک چیز ہے کفر۔ اگر شرک کریں گے، کفر کریں گے، اور اگر ہمارا خاتمہ شرک پہ ہوگا یا پھر کفر پہ ہوگا اور ہمارا ایمان پوری طرح ضائع ہو چکا ہوگا، ذرہ برابر بھی ہمارے دل کے اندر اگر ایمان نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک جیسے گناہ کو معاف نہیں فرمائے گا۔ جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے متعلق فرماتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں جلیں گے۔ تو ایمان نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ جہنم میں جل رہے ہیں، اور ایمان ہے، بڑے سے بڑا اگر گناہ کیے ہیں تو گناہ کی سزا بھگت کر وہ لوگ جنت میں آئیں گے، لیکن ایمان کی حفاظت کرنا اور خاص کر کے ایمان کی طلب کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور بغیر طلب کے ایمان نہیں ملتا۔ یاد رکھیں، ایمان کی طلب بھی ہونی چاہیے، طلب بھی ہونی چاہیے، اور ایمان کی حفاظت بھی ہونی چاہیے۔ میں اس جمعہ صرف ایمان کی طلب پر میں کچھ نکات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ایمان کی حفاظت کے متعلق کچھ واقعات انشاءاللہ عز و جل اگر اللہ چاہے تو آنے والے جمعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں کہ اگر ایمان کی طلب نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت سے نہیں نوازتا۔ مثال کے طور پر کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ابو جہل، ابو لہب، جن کے متعلق آیا ہے کہ یہ سب سے بڑے دشمن ہیں، اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، ابو جہل ابو لہب۔ ان کے اندر ایمان کی طلب نہیں تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نہیں نوازا، یعنی مرتے دم تک یہ کافر ہی رہے اور اسلام کے دشمن ہی رہے۔ ابو جہل ابو الحکم کہلاتا تھا، اس کا نام ابو جہل نہیں بلکہ ابو الحکم اس کا نام تھا، اور دکھنے میں خوبصورت، نہایت حسین و جمیل اور دانشور، اچھا ذہن رکھنے والا، اور ابو الحکم یعنی مکہ میں لوگ اس کو حکمتوں کا باپ کہتے تھے، یعنی راز کی چیزیں، کوئی بڑی بڑی باتیں اگر بیان کرنا ہو تو وہ ابو جہل سے معلوم کرتے تھے۔ اس کا نام ابو الحکم تھا۔ تمام چیزیں ظاہر ہونے کے بعد، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان نبوت کرنے کے بعد، یہ ابو جہل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آیا تو قیامت تک اس کا نام ابو جہل پڑ گیا۔ یعنی یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد، اللہ کی کھلی نشانیاں دیکھنے کے بعد، آخری رسول آنے کے بعد بھی اس کے اندر ایمان کی طلب نہیں ہے، ایمان حاصل کرنے کی تمنا نہیں ہے، تو قیامت تک اس کا نام ابو جہل ہو گیا، اور مرا بھی تو کفر پر مرا۔ اور وہیں اس کے مخالف، مد مخالف اگر دیکھیں گے، ابو جہل کے مد مخالف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، دکھنے میں کالے، ہونٹ موٹے موٹے، اور رہنے والے حبشہ کے، اور غلام، یعنی غلام بن کر زندگی گزار رہی ہیں، ان کے دل میں ایمان کی طلب ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دولت سے نوازتا ہے۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے بلال، تیرا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ میں تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت بلال کے متعلق فرماتے ہیں کہ اے بلال، تمہاری قدموں کی آہٹ میں جنت میں سنتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی فارس سے آئے، حضرت بلال حبشی حبشہ سے آئے، حضرت صہیب رومی روم سے آئے،
جن کے اندر ایمان کی طلب ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے، اور جن کے اندر ایمان کی طلب نہیں ہے وہ اگر نبی کے گھر والے بھی ہیں تو وہ ایمان سے محروم رہیں گے، چاہے وہ ابو جہل ہو یا پھر ابو لہب ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا معاملہ دیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں تمام ایمان والے لوگ سوار ہوئے، ان کی بیوی نہیں آئی، انکار کرنے لگی، ان کا بیٹا انکار کرنے لگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نہیں نوازا، اور جو طوفان آیا تھا اس طوفان میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کا بیٹا تباہ و برباد ہو گیا۔ کیا نبی کا بیٹا اور نبی کی بیوی ہو کر دل میں ایمان کی طلب نہیں ہے تو ایمان سے محروم ہو گئے، نبی کے چچا ہو کر، سگے چچا ہو کر دل میں ایمان کی طلب نہیں ہے تو ایمان سے محروم ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب نازل فرمایا وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی پر بھی اترا، تو دیکھیں کہ ان کے اندر ایمان کی طلب نہیں ہے، فکر نہیں ہے، اس کو حاصل کرنے کی تمنا نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ایمان سے نہیں نوازتا۔ تو بتانے کا میرا یہاں پر حاصل کلام یہ ہے، ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم بڑے 30 مار کھائیں، ہم بخشے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت میں ڈال دے گا، نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ ایمان جو ہے نا، ایک چور جس طرح قیمتی چیز چرانے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح سب سے بڑا چور شیطان ایمان کو چرانے کی کوشش کرتا ہے۔ دادا پیر و مرشد کہتے ہیں کہ کوئی چور گٹری کے پیچھے پڑا ہے، الہی بچا لے، الہی بچا لے، میرا خوف سے دل دھڑکنے لگا ہے، الہی بچا لے، الہی بچا لے۔ یہاں پر جو دادا پیر و مرشد جو بیان کرتے ہیں کہ کوئی چور گٹھری کے پیچھے پڑا ہے، یہاں پر چور سے مراد شیطان ہے اور وہ گٹھری سے مراد ایمان ہے، اور شیطان ہمیشہ انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، یاد رکھے، اور جب تک انسان کی سانس نکل نہیں جاتی، جب تک انسان اس دنیا سے چلا نہیں جاتا، تب تک شیطان کوشش کرتا رہتا ہے کہ یہ ایمان والا ہے، اس کو کس طرح میں ایمان سے ہٹاؤں۔ ایمان سے یہ ایک بار ہٹ گیا، ایمان سے ایک بار پھر گیا تو شیطان کامیاب ہو گیا۔ شیطان یہاں اس دنیا میں تو یہ معاملہ کرتا ہی ہے، شیطان قبر میں بھی یہ معاملہ کرتا ہے۔ جب فرشتے انسان سے سوالات کرنے کے لیے آتے ہیں تو شیطان وہاں پر بھی، اللہ نے اس کو اتنا اختیار دے رکھا ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے، وہ شیطان وہاں پر بھی آ کر اس انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس کا ایمان صحیح و سلامت ہے، ایمان کی طلب اس کے دل میں ہے، تو دنیا میں بھی شیطان اس کا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا، اور قبر میں بھی شیطان اس کا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا۔ اسی وجہ سے علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ قبر پر کھڑے ہو کر مردے کو دفنانے کے بعد جو اذان جو دی جاتی ہے وہ اسی وجہ سے دی جاتی ہے تاکہ اذان کی آواز سن کر شیطان 40 کوس دور بھاگ جاتا ہے، شیطان اذان کی آواز سن کر۔ اور جب مردے سے سوالات کرنے کے لیے جب فرشتے آتے ہیں، اذان اسی وجہ سے دی جاتی ہے تاکہ شیطان مردے کو قبر میں گمراہ نہ کرے، بھٹکائے نہیں، اسی وجہ سے۔ بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، یہ چیز فرض یا پھر واجب نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کے اندر وہ چیز ہے، اسی وجہ سے مردے کو دفنانے کے بعد اس کے قبر پر کھڑے ہو کر اذان دی جاتی ہے۔ کوئی اس کو فرض یا پھر واجب نہ سمجھے، علماء کرام نے، بزرگان دین نے ایک طریقہ بیان کیا ہے، اس طریقے پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ دیکھ لیں کہ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام جاؤ فرعون کو دین کی دعوت دو، اسلام کی دعوت دو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، اور فرعون یہ کہتا ہے کہ میرے پاس کس چیز کی کمی ہے۔ اور فرعون کا معاملہ بھی یہ تھا کہ فرعون ہٹا کٹا، کبھی بیمار نہیں پڑنے والا، ہمیشہ تندرست رہنے والا، دکھنے میں خوبصورت، اور اس کی ایسی طاقت فرعون کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب پیشن گوئی کی گئی تھی کہ اے فرعون تیری قوم میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو پلٹ دے گا، تو فرعون نے ہزاروں لاکھوں بچوں کو قتل کر دیا تھا، ایسی پاور رکھنے والا فرعون۔ آج کی سرکار میں اگر کوئی کسی کو ناحق مارتا ہے تو اس کی سرکار چلی جانے کا ڈر ہے کہ نہیں معاملہ؟ اگر کوئی ایسا معاملہ اگر پیش آتا ہے تو سرکار الٹ پلٹ رکھنے کی لوگ کیا رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن فرعون لوگوں کے سامنے
ماؤں کے سامنے لڑکوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے سمجھ کر لڑکوں کو قتل کرتا ہے، کسی کی جرت نہیں فرعون کو پوچھے کہ ہمارے بچوں کو کیوں قتل کرتا ہے، ایسی طاقت رکھنے والا۔ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ دعوت تبلیغ کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے فرعون کے پاس جاؤ، تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے پاس کس شے کی کمی ہے، میں جو چیز چاہتا ہوں مجھے مل جاتی ہے، مجھے تم پر ایمان لانے کی کیا ضرورت۔ فرعون کہتا ہے کہ اے لوگو دیکھو، کیا تمہیں میں چاہیے یا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس نے بیان کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو ان کے منہ میں انگارہ ڈالا گیا تھا، تو زبان میں لکنت، جو ہکلاتے انسان نا، تو وہ لکنت تھی۔ تو فرعون نے کہا تھا کہ کیا تم میرا کہنا مانو گے، کیا اس ہکلانے والے کا کہنا مانو گے؟ یہ چیز فرعون نے بیان کی تھی، لیکن فرعون کے اندر ایمان کی طلب نہیں تھی، نا جستجو نہیں تھی، ایمان لانے کی تمنا نہیں تھی۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو مرتے دم تک ایمان سے نہیں نوازا، ایمان اس کے پاس نہیں آیا۔ اور اس کے برعکس دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب فرعون کے جادوگر آئے، ایک طرح کا فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کی۔ اس گستاخی، اس بے ادبی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو ایمان کی دولت نہیں دی۔ اور اس کے برخلاف دیکھیں کہ فرعون کے جو جادوگر آئے تھے، فرعون کے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے، اور ان کا جب مقابلہ ہوا تو جادوگروں نے صرف اتنا پوچھا۔ کیا پوچھا جادوگروں نے کہ اے موسیٰ، آپ پہلے چھڑی پھینکتے ہیں یا پھر ہم پھینکیں؟ صرف اتنا پوچھا۔ جادوگروں نے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتنی تعظیم کی کہ پہلے آپ پھینکتے ہیں یا پھر ہم پھینکیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جادوگروں کو ایمان کی دولت سے نوازا، ایمان کی دولت سے نوازا۔ جب جادوگروں نے اپنی چھڑی نیچے پھینکی تو وہ تمام کے تمام صاف بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تو انہوں نے اپنا عصا مبارک زمین پر مارا تو بڑا اژدہا بن گیا، اور اس اژدہے نے تمام جادوگروں کے سانپ کو نگل لیا۔ وہ جادوگر بھی جانتے تھے، اس میں ایک دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جادوگر بھی جانتے تھے کہ ہم جو چیز کر رہے ہیں وہ جادو ہے، ہم جو چیز موسیٰ علیہ السلام کے سامنے چھڑی کو سانپ بنانا یہ ایک جادو ہے، ہم یہ جانتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو جو اژدہا بنایا وہ جادو نہیں ہے، وہ جادو نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تمام جادوگروں نے یہ چیز دیکھی تو وہ سمجھ گئے، اور ان کے اندر ایمان کی تمنا جاگی، ایمان کی طلب جاگی، تو تمام کے تمام جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے۔ تو دیکھیں کہ نبی کی انہوں نے اتنی سی تعظیم کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ پھینکتے ہیں یا پھر ہم پھینکیں؟ آپ پہلے شروع کرتے ہیں یا پھر ہم شروع کریں؟ اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کی، گستاخی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایمان سے محروم کر دیا۔ تو جب جادوگروں کو فرعون نے کہا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آتے ہو تو اے جادوگروں، میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تمہارے اس سائڈ کا ہاتھ کاٹوں گا اور اس سائڈ کا پیر کاٹوں گا، ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا پیر۔ تو فرعون نے ایسا کیوں کہا کہ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ آدمی کا ایک طرف کا ہاتھ اور اسی طرف کا اگر پیر کٹ گیا ہو تو یہ انسان پھر بھی کسی طرح کوشش کر کے زندگی گزار سکتا ہے، گزار لیتا ہے وہ زندگی، لیکن اگر کوئی کسی کا ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا دوسری طرف کا اگر پیر کٹتا ہے تو وہ بیلنس نہیں کر پاتا۔ تو فرعون نے جادوگروں کو یہ سزا سنائی۔ جادوگروں کے اندر ایمان تو بس چکا تھا، ایمان تو قائم ہو چکا تھا۔ جادوگر کہتے ہیں کہ اے فرعون، تو ہمیں کیا سزا دینا چاہتا ہے دے، جو سزا دینا چاہتا ہے دے، ہم ابھی ایمان سے نہیں ہٹیں گے، ہم اب ایمان پر قائم رہیں گے۔ تو فرعون نے تمام جادوگروں کو قتل کر دیا۔ یہاں پر یہ واقعہ بیان کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایمان والے گھر میں پیدا کیا ہے۔ آپ سوچیں، آپ ایک امیجن کریں، اگر ہم نان مسلم ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر ہم نان مسلم ہوتے، جس طرح نان مسلم لوگ شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، ایک خدا کو چھوڑ کر کئی خداؤں کی عبادت کر رہے ہیں، اگر ہم نان مسلم ہوتے تو ہمارا بھی معاملہ یہی ہوتا۔
لیکن نہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کی عنایت ہے کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے، ایک رسول کو ماننے والے مسلمان ایمان والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا کیا ہے تو اس ایمان کی حفاظت کریں۔ یہ نہ سوچے کہ ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے گا، سے ہو جائے گا، ہم جنت میں چلے جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یاد رکھیں، انسان کی آخری سانس تک کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ تو ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے اور ہمیشہ نیک کام کرتے رہیں۔ اور جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ۔ تو اس دنیا میں سب سے بڑی شے جو ہے، سب سے بڑی جو دولت ہے، سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ایمان ہے۔ یاد رکھیں، ایمان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ پوری دنیا چلی جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن ایمان نہیں جانا چاہیے۔ اگر کوئی یہ انسان سوچتا ہے کہ مجھے دنیا مل رہی ہے، مجھے مال و دولت مل رہی ہے، مجھے منصب مل رہا ہے، مجھے عہدہ مل رہا ہے، مجھے کرسی مل رہی ہے، اور اس کے بدلے میں وہ اپنے ایمان کا سودا کرتا ہے، تو یاد رکھے وہ گھاٹے کا سودا کر رہا ہے، وہ نقصان کا سودا کر رہا ہے۔ جب انسان کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کیسے راضی ہوگا؟ انشاءاللہ عز و جل ایمان کی حفاظت کس طرح کریں اور اس کے متعلق واقعات کیا ہیں وہ آنے والے جمعہ میں انشاءاللہ عز و جل بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کی، اور ایمان پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کا خاتمہ عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، کلمے والی موت، توبہ والی موت، ایمان والی موت اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نصیب عطا فرمائے۔ ایک ہمارے پاس سب سے بڑی جو دولت ہے، یاد رکھیں، وہ ایمان کی دولت ہے، اور جس چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے، جس چیز کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے تو چور بھی اس کے پیچھے اسی طرح لگ جاتے ہیں۔ تو شیطان بھی انسان کے ساتھ اسی طرح لگا ہوا ہے کہ انسان کا خاتمہ بغیر ایمان کے یا پھر ایمان سے ہٹا کر کس طرح کیا جائے۔ یاد رکھیں کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے خون کے ساتھ دوڑتا ہے، یعنی انسان کا خون، بدن میں خون جس طرح اوپر نیچے ہوتے رہتا ہے، شیطان اس طرح انسان کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیں، ہمیشہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایمان پر خاتمے کی یہ دعا کرنے کی کوشش کریں، اور ہمیشہ جب کبھی رات کریں یا پھر رات میں بستر پر جائیں تو کلمہ پڑھ کر سوئیں، اور جب کبھی اٹھے صبح میں تو کلمہ پڑھ کر اٹھیں، اور ایسے کام کریں، ایسے اعمال کریں جس سے ہمارا ایمان ضائع نہ ہو، جس سے ہمارا ایمان برباد نہ ہو۔ یاد رکھیں، پوری دنیا اگر ناراض ہوتی ہے تو رہ جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی رکھنا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، اس کے رسول کو ناراض نہیں کرنا ہے، ایمان پر قائم و دائم رہنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے بیان میں، آج کے درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں یا پھر سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو معاف عطا فرمائے، بولنے سننے سے زیادہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ یہ سب سے بڑی دولت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو دی ہے، تو اس دولت کی اہمیت، اس نعمت کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔